ہے زندگی حسین۔ ویسے ہم پر اللہ کا کتنا کرم ہے نا مصطفیٰ، ایک بیٹی رخصت ہو کر سسرال چلی جائے گی تو دوسری بیٹی رخصتی کے بعد بھی سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ تمہاری بہشتر ماں کہتی تھی کہ عفیفہ میں افی سے شادی نہیں کر سکتا بابا جان۔ مصطفیٰ نے یکلخت ان کی بات کاٹی تھی۔ بابا جان یہ بات سننے کی ہرگز توقع نہ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بول نہ سکے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں بابا جان، اور آج میں آپ سے اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے دوست عدنان کو تو آپ جانتے ہیں نا، ایک بار وہ میرے ساتھ گاؤں بھی آیا تھا۔ حوریہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں بابا جان۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ ہے بابا جان۔ مصطفیٰ نے لجاجت سے باپ کو مخاطب کیا۔ وہ لڑکی عفیفہ سے بھی اچھی ہے؟ انہوں نے سر لہجے میں استفسار کیا۔ عفیفہ کے ساتھ اس کا کیا موازنہ؟ مصطفیٰ قدرے جھنجھلا کر بولا۔ ہاں، عفیفہ کے ساتھ کسی ایسی ویسی لڑکی کا موازنہ یا مقابلہ کیا بھی نہیں جا سکتا، انہوں نے ہنکارا بھر کر کہا تھا۔ ایسی ویسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مصطفیٰ چٹک کر بولا۔ میں فضول کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا مصطفیٰ۔ تمہاری شادی عفیفہ سے ہی ہوگی، یہ تمہاری مرحومہ ماں کی بھی خواہش تھی اور میرا بھی یہی فیصلہ ہے، انہوں نے بیٹے کو بے لچک انداز میں مخاطب کیا۔ میں نے عفی کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا بابا جان، وہ صرف میری کزن ہے اور بہت اچھی دوست۔ میں نے اور تمہاری مرحومہ ماں نے تمہارے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عفیفہ ہی تمہاری دلہن بنے گی، لیکن اس بات کا اعلان کرنے کا وہ مناسب وقت نہ تھا۔ عفیفہ اسی گھر میں پل بھر کر بڑی ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم دونوں کے بیچ کسی قسم کی جھجک پیدا ہو، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ اگر تمہیں پہلے علم ہوتا کہ عفیفہ نے تمہاری شریک حیات بننا ہے تو تم کسی اور لڑکی کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتے، لیکن خیر، جو ہوا سو ہوا۔ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ جس وقتی پسندیدگی کو تم محبت کا نام دے رہے ہو، اس سے جلد از جلد پیچھا چھڑوا لو۔ تمہاری شادی عفیفہ سے ہی ہوگی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے اور میں دوبارہ اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ کسی بے نیازی سے بابا جان نے حکم صادر کیا تھا۔ مصطفیٰ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سیدھا عفیفہ کے پاس گیا تھا۔ تم جانتی ہو عفی، بابا جان تمہارے اور میرے متعلق کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ میں حوریہ کے سوا اور کسی سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حوریہ کے لیے میری چاہت اور دیوانگی سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ پلیز تم بابا جان سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ۔ تم تو ان کی بہت لاڈلی ہو، وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ مصطفیٰ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ عفیفہ اسے خالی خالی نگاہوں سے تکنے لگی تھی۔ بتاؤ عفی، تم بات کرو گے نا بابا جان سے؟ وہ اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو مصطفیٰ، میں بات کروں گی تایا جان سے، عفیفہ نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ مصطفیٰ مطمئن ہو کر پلٹ گیا تھا۔ یہ اس کی بھول تھی کہ عفیفہ حیات احمد کا فیصلہ بدلوانے کی قدرت رکھتی ہے۔ وہ اگلی بار گاؤں آیا تو سب سے پہلے عفیفہ سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ تایا جان میری بھی کوئی بات سننے پر تیار نہیں مصطفیٰ، عفیفہ نے اسے بے بسی سے آگاہ کیا تھا۔ وہ مرتضیٰ کے پاس جا پہنچا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، حوریہ کے سوا میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر بابا جان اس شادی پر راضی نہیں تو آپ کو میرے لیے سٹینڈ لینا ہوگا۔ حوریہ کے گھر آپ اور بھابھی میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ میں جلد از جلد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کسی انہونی کے خوف سے مصطفیٰ باقی جلد از جلد حوریہ کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا۔ مرتضیٰ نے بھی پہلے تو اسے عفیفہ کے لیے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پھر آخر ہار مان لی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں بابا جان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ حیات احمد سے یہ بات کرنے کی دیر تھی، وہ بری طرح آگ بگولا ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ تم بھائی کو سمجھاؤ، اس کی وکالت کرنے میرے پاس پہنچ گئے۔ میں کسی ایسی لڑکی کو کیسے بہو بنا سکتا ہوں جس نے غیر لڑکے کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائی، اس کے عشق میں مبتلا ہو کر یہ باپ سے بات کرنے کی تمیز بھول گیا ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اس لڑکی کے گھر ہم رشتہ لے کر نہیں گئے تو یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگر آپ حوریہ کے گھر میرا رشتہ لے کر نہیں گئے تو میں مرتضیٰ بھائی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مصطفیٰ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا۔ اگر مرتضیٰ نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ اسے بھی آگ کر دوں گا، انہوں نے سر لہجے میں باور کروایا۔ مصطفیٰ نے مدد طلب نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ عفی بہت اچھی لڑکی ہے مصطفیٰ، بابا جان کی بات مان لو یار۔ مرتضیٰ کی بات سن کر مصطفیٰ کے چہرے پر استحضائیہ تاثرات ابھرے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ سمجھانا چاہا تھا، مگر مصطفیٰ نے سرد مہری سے بھائی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شادی تو میں حوریہ سے ہی کروں گا، چاہے آپ لوگوں کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو۔ مصطفیٰ کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کرنے کی ٹھان چکا ہے۔
नाइमा इंतहाई परेशान होकर भाई के पास आई थी। ये घर में क्या हो रहा है भाई? आपने इफ़ी से शादी से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों? इफ़ी से ज़्यादा आपको दुनिया में कोई दूसरा नहीं चाह सकता। बाबा की बात मान लें, इफ़ी के लिए हाँ कर दें। नाइमा ने लजाजत से भाई भरे लहजे में भाई को मुखातब किया। इफ़ी मुझे चाहती है? मुस्तफ़ा ने हैरान होकर खुद कलामी की। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है भाई। एक आप ही उसकी चाहत से वाकिफ़ नहीं। आपको देखकर उसकी आंखें कैसे जगमगाने लगती हैं। काश आप कभी उन आंखों में झांक कर तो देखते। ओह, तो यानी ये बात है। मैं हैरान हो रहा था कि बाबा जान इफ़ी के नाम की रट क्यों लगाए बैठे हैं। उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। अब समझ में आया कि बाबा हुरिया से मेरी शादी क्यों नहीं होने दे रहे। उन्हें बेटे से ज़्यादा भतीजी अजीज़ है। वो उसे उसकी चाहत दिलवाने के दर पे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें मेरे ख्वाब उजाड़ने पड़े। और मैं इतना अहमक कि अफीफ़ा को अपना बेहतरीन दोस्त मानकर उससे अपनी हर बात शेयर करता रहा, और बाबा से अपनी बात मनवाने के लिए भी सबसे पहले इफ़ी से ही मदद मांगी। इस रोए ज़मीन पर मुझसे बड़ा घामड़ और कौन होगा भला? वो इस्तहज़ाइया अंदाज में नाइमा से बोला। ऐसे तो मत कहें भाई। मुस्तफ़ा की इस तर्ज बदगुमानी पर नाइमा को रोना आने लगा था। जाकर कह दो अफीफ़ा से, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि इसकी खुशी की खातिर उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया जाऊँगा। बाबा जान को भतीजी या बेटे में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा तनफन करता चला गया था। उसने सोच लिया था कि बाबा जान को मनाने के लिए अपनी तवानाइयाँ खर्च नहीं करेगा। इस बार शहर जाएगा तो तब तक पलट कर वापस नहीं आएगा जब तक बाबा जान उसकी ज़िद के आगे घुटने न टेक दें। इस प्लान पर अमल दरामद की नौबत ही नहीं आई। अगले रोज़ जुमा था। वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए हवेली से बाहर निकला तो चूल्हों पर देगें चढ़ी हुई थी। ये कोई अनोखा मंजर नहीं था। बाबा जान बाकायदगी से सदका खैरात करते थे, लेकिन इसके लिए अमूमन जुमेरात का दिन मखसूस होता था। फिर भी इसने कोई ख़ास ध्यान न दिया। नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के पेश इमाम ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया था कि कुछ देर बाद मलक हयात अहमद की हवेली में उनके बेटे और भतीजी का निकाह पढ़ाया जाएगा, और इस खुशी के मौके पर सब गांव वालों के लिए दावतें आम है। देखते ही देखते गांव के सरकर्दा लोग हवेली में इकट्ठे हो चुके थे। मुस्तफ़ा अपने कमरे में बैठा बेबसी से मुट्ठियाँ भींच रहा था। बाहर लोगों का जमे गफीर इकट्ठा था। मुबारक सलामत की सदाएं बुलंद हो रही थी। मुर्तज़ा भाई और मैमूना भाभी बपरे हुए मुस्तफ़ा को आराम करने की कोशिश में मसरूफ़ थे जब बाबा जान कमरे में दाखिल हुए। अगर आज मेरी इज्जत पाँव तले रौंद कर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना फिर जीते जी मेरी शक्ल न देख पाओगे। मुझसे या हवेली के किसी भी बंदे से तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता ना होगा। मैं अखबारात में ऐलान लातअल्की के इश्तिहार छपवाऊँ और फिर देखूंगा कोई मुअज़्ज़ज़ घराना तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे सकता है। वो बेटे को चैलेंज कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने लहू रंग आंखें उठाकर बाप को देखा। ठीक है, आप निकाह ख्वाह को बुलाएं, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। बाबा जान के लबों पर मुतमईन सी मुस्कुराहट फैल गई। उनकी प्लानिंग कामयाब थी। मुस्तफ़ा को बात मानने ही बनी थी। फिर चंद लम्हों के अंदर अंदर निकाह पढ़ा दिया गया था। लोग दुल्हा से गले मिलते हुए से मुबारकबाद दे रहे थे। मुस्तफ़ा मेकानकी अंदाज में सारी कार्रवाई निपटाता रहा, और जब खाना तनावल करके मेहमान रुखसत हो गए तो मुस्तफ़ा ने अपना बैग कांधे पर डाला और अफीफ़ा के कमरे में जाकर उसे कलाई से घसीटता हुआ सहन में ले आया। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम अफीफ़ा को? बाबा जान उसके अंदाजे पर गज़बनाक हुए। मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जा रहा हूँ बाबा जान। इस हवेली और इसके मकीनों से अब मेरा और मेरी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं। आप बेटे को आग करने की धमकी दे रहे थे ना? आपने बेटे के साथ साथ जान से प्यारी भतीजी को भी हमेशा के लिए खो दिया है। आप ये सोचकर खुश ना हों कि आप बाजी जीत चुके हैं। आप बहुत बड़ी मात से दो चार हुए हैं बाबा जान। वो जहर खन लहजे में बाप से मुखातिब हुआ। अफीफ़ा कहीं नहीं जाएगी, वो धाड़े थे। भले से ना जाए, मुझे तलाक के 3 हर्फ कहने में 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो पुरस्कून लहजे में गोया हुआ। अफीफ़ा ने जख्मी नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा। वो तो अपनी मोहब्बत से कब के दस्तबरदार हो चुकी थी। उसने हमेशा दिल से मुस्तफ़ा की खुशियों की दुआ की थी, और अब जब गैर मुतवक्के तौर पर वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी तो किस संगदिली से वो उसे छोड़ने की बात कर रहा था। बेकसूर होते हुए बाप बेटे की अनाओं की जंग में उसका वजूद पिस रहा था। मुस्तफ़ा की धमकी के बाद हयात अहमद कुछ बोल ना पाए थे। मुस्तफ़ा फातिहाना निगाहों से उन्हें देखता अफीफ़ा को लेकर चला गया था। उसने बाप की बाजी उन पर उल्ट दी थी, लेकिन हकीकत यही थी वो खुद बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ था। वो अफीफ़ा को देखता तो उसका खून खौलने लगता। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पर निकालता था। शहर में फौरी तौर पर उसने एक दोस्त का अपार्टमेंट किराए पर लिया था।
اس کی شادی کی خبر چھپی نہ رہ پائی تھی۔ حوریہ کا رد عمل فطری تھا، وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی رودار نہ تھی۔ عدنان نے بھی اسے سخت سنائی تھی، اس کے ماضی میں کیے گئے وعدے بلند و بانگ دعووں کو یاد کرواتے ہوئے طنز و تمسخر کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مرد ہی کیا جو وعدہ وفا نہ کر سکے۔ مصطفیٰ اس کی بہن کے خوابوں کو تعبیر نہ دے سکتا تھا تو اس نے ان پلکوں پر خوشرنگ خواب سجانے ہی کیوں تھے؟ عدنان کی سب باتیں سچی تھیں۔ مصطفیٰ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ یہ غم و غصہ عفیفہ کی ذات پر ہی نکلتا تھا۔ ایک دن روتے ہوئے عفیفہ نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر حوریہ سے شادی کر لے۔ مصطفیٰ نے جواب میں اسے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس نے عفیفہ کو یہ نہ بتایا تھا کہ وہ حوریہ سے زبردستی کی ایک ملاقات میں اسے یہ تجویز پیش کر کے اس کے نرم و نازک ہاتھوں سے خود بھی تھپڑ کھا چکا ہے۔ محبت میں ناکامی سے زیادہ شدید بے بسی کا احساس مصطفیٰ کو مشتعل کر دیتا تھا۔ مرتضیٰ بھائی اس کے دوستوں سے اس کی رہائش گاہ کا پتہ لے کر اسے ملنے پہنچے تھے۔ وہ چھوٹے بھائی کو پیار محبت سے منانا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ اس وقت گھر پر نہ تھا اور اتنے دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر عفیفہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ مصطفیٰ گھر پہنچا تو مرتضیٰ بھائی کے سامنے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں کہہ کر آیا تھا کہ حویلی اور اس کے مکینوں سے میرا یا میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں، پھر آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ سخت اجنبی لہجے میں وہ بھائی سے مخاطب تھا۔ تم غم و غصہ کرنے میں حق بجانب ہو مصطفیٰ، لیکن اس سب میں عفیفہ کا کیا قصور ہے بھلا؟ عفیفہ کا ہچکیوں سے لرزتا وجود دیکھ کر مرتضیٰ سخت مضطرب ہو رہے تھے۔ میں نے بھی تو بے قصور سزا بھگتی ہے اور بابا جان کی بھتیجے کو میرے ساتھ گزارے گئے ہر پل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جا کر بتا دیں انہیں کہ میں نے ان کی لاڈلی کو کس حال میں رکھا ہے، اور اگر آئندہ مجھے پتہ چلا کہ حویلی والوں میں سے کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر میں واقعی سے فارغ کرنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ صفاقی سے مخاطب ہوا۔ اللہ کا واسطہ ہے مرتضیٰ بھائی، آئندہ مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر مجھ سے ملنے نہ آئیے گا۔ اب یہ میری زندگی کا سوال نہیں، میری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی جڑ چکی ہے۔ عفیفہ نے نگاہیں جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں مرتضیٰ کو مخاطب کیا۔ مرتضیٰ اٹھ گئے تھے، عفیفہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور مصطفیٰ کے چہرے پر ایک شاکی نگاہ ڈال کر پلٹ گئے۔ انابیہ کی پیدائش کے بعد مصطفیٰ کے رویے میں اتنی تبدیلی ضرور آئی تھی کہ وہ اب حلق پھاڑ کر عفیفہ پر نہ چلاتا تھا۔ اس نے عفیفہ کے ساتھ سرد مہری اور لا تعلقی بھرا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اولاد سے محبت فطری ہے، سو وہ خود کو انابیہ سے محبت کرنے سے نہ روک پایا تھا۔ وہ اس کی لاڈلی بیٹی تھی۔ انابیہ سے 2 برس چھوٹا سلیمان تھا اور سلیمان سے 3 برس چھوٹا سنان۔ گھر میں ہر طرح کی مالی آسودگی تھی، لیکن بچے غیر فطری ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو انتہائی ضرورت کے وقت مخاطب کرتے تھے۔ سلیمان اور ارسلان کم عمر تھے اور لڑکے ہونے کی وجہ سے قدرے لاپرواہ بھی، لیکن انابیہ ماں اور باپ کے بیچ فاصلوں کو شدت سے محسوس کرتی تھی۔ ان کا گھرانہ عجیب طرح کا گھرانہ تھا۔ اس کی سہیلیوں کے برعکس ان کے کوئی ددھیالی یا ننیالی رشتہ دار موجود نہ تھے۔ وہ ذہن میں کلبلاتے سوال ماں سے پوچھتی تو ماں کے چہرے پر بڑی بے بسی سے مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ماں کی پانیوں سے لبریز آنکھیں دیکھ کر انابیہ چپ رہ جاتی اور باپ تو یہ سوال سن کر ہی ٹال جاتا تھا۔ بیٹی کا دھیان بٹانے کے لیے اس کے پاس بتھیری ترکیبیں تھیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذہین بیٹی باپ کو مشکل سے 2 4 دیکھ کر خود ہی اپنے سوال سے دستبردار ہو جاتی تھی۔ ماں اور باپ کا کوئی آگا پیچھا نہ ہونے سے انابیہ کے ذہن نے ایک فرضی نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ دونوں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر لو میرج کی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہی تھا تو وہ لو کہاں اڑن چھو ہو گیا؟ انابیہ کا ذہن اس نقطے پر آ کر الجھ جاتا تھا۔ پھر اتفاق سے عفیفہ کی ڈائری تک اس کی رسائی ہو گئی۔ ذہن میں کلبلاتے سارے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اس کی ماں نے ساری عمر اس کے باپ سے محبت کے سوا کچھ نہ کیا تھا۔ اس نے پورے خلوص سے مصطفیٰ اور اس کی منچاہی لڑکی کے ملن کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مصطفیٰ نے اس کے ہر عمل کو بدگمانی کی اینک چڑھا کر دیکھا تھا۔ ایک عمر ہو گئی تھی اسے مصطفیٰ کی لا تعلقی سہتے سہتے۔ زبان پر اف کا ایک لفظ لائے بغیر وہ مردوں سے بدترین زندگی جیتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اپنے اسے چھوٹ چکے تھے اور جو سب سے بڑھ کر اپنا تھا وہ اجنبیت اور لا تعلقی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا۔ انابیہ نے ماں کی ڈائری چپکے سے باپ کی رائٹنگ ٹیبل پر دھری کتابوں پر رکھ دی تھی۔ اگر اس کے باپ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز موجود تھی تو یہ سب پڑھ کر اس کے دل نے پسیجنا ہی تھا۔ انابیہ کا انتظار ہی رہا۔ مصطفیٰ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ باپ کے کٹور پن پر اس سے کھینچی کھینچی رہنے لگی تھی۔ مصطفیٰ بیٹی کی خفگی سے لا علم نہیں تھا۔ اس کی بھولی بیٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈائری کے چند ورق پڑھنے سے اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس کی ماں کی زندگی کے ہر ورق سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔
بدگمانی کی دھن تو چند دن میں ہی چھٹ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہوا اس میں عفیفہ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا احساس شکست تازہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ناروا سلوک اپنانے پر ضمیر ملامت کرتا تو وہ ضمیر کو شٹ اپ کال کرنے کے ساتھ عفیفہ سے اپنا رویہ مزید کھردرا کر لیتا۔ دل دماغ کی یہ جنگ برسوں سے اس کے اندر جاری تھی۔ اس کا غم و غصہ ندامت اور شرمندگی میں ڈھل چکا تھا، ہاں، لیکن ابھی اسے عفیفہ پر شدید ترین غصہ آتا تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو چپ چاپ برداشت کیوں کر رہی تھی؟ اس کی مسلسل چپ اطاعت اور فرما برداری نے مصطفیٰ کی زندگی کو بھی بے کیف بنا رکھا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ نارمل زندگی جینا چاہتا تھا، مگر انا آڑے آ جاتی تھی۔ پھر اسے مزید پچھتاووں میں مبتلا کرنے کے لیے سریرا حوریہ ٹکرا گئی۔ برسوں پہلے ان لوگوں کی فیملی امریکہ شفٹ ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کا ان سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ حوریہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ابھی اتنی ہی خوبصورت اور نرم و نازک تھی۔ حیران تو وہ بھی ہوئی تھی مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ یہ تم نے کیا حال بنا لیا ہے؟ مصطفیٰ کتنے بوڑھے لگنے لگے ہو؟ اس نے بہت اپنائیت اور بے تکلفی سے استفسار کیا تھا۔ تم سے بچھڑنے کے آفٹر ایفیکٹس ہیں یہ، وہ کہے بنا نہ رہ پایا تھا۔ حوریہ جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ مذاق کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ یہ مذاق نہیں ہے حوریہ، وہ تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوا۔ حوریہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تمہاری بیوی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یوں سمجھ لو ایک چھت تلے دو اجنبی رہتے ہیں۔ میں اسے کبھی وہ حیثیت اور مقام نہ دے سکا جو تمہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ شاید حوریہ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ماضی میں وہ اس کے ساتھ کتنا مخلص تھا، اور جس بے وفائی کا طعنہ مار کر حوریہ اس سے قطع تعلقی کر گئی تھی وہ الزام سچا نہ تھا۔ دیکھو مصطفیٰ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی ایشو ہے، بیچ میں مجھے مت گھسیٹو۔ اس نے مصطفیٰ کو سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ میں نے تمہیں صرف حقیقت بتائی ہے۔ وہ کہے بنا نہ رہ پایا۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی ہیر رانجھا والی محبت نہیں تھی مصطفیٰ، وقتی اٹریکشن تھی، پسندیدگی تھی، اور شاید کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ بھی۔ ہم دونوں کی بنا کسی رکاوٹ کے شادی ہو جاتی تو شاید ہم آج بہت کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہماری محبت مزید مستحکم ہو جاتی۔ لیکن پھر وہی بات مصطفیٰ کہ ہماری محبت کوئی آفاقی یا لازوال ٹائپ کی محبت نہ تھی۔ یہ محبت وصل کی محتاج تھی۔ جب ایک دوسرے کو نہ مل سکے اور ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آہستہ آہستہ محبت کا جذبہ بھی سرد پڑتا گیا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ شروع میں تم سے بچھڑ کر میں بہت ڈپریسڈ رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ اینڈ آف لائف ہے، لیکن پھر فراز میرے زندگی میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے محبت کی، بلکہ پورے عزت و احترام سے مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یقین کرو میں اس کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہوں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے کبھی تمہارا خیال آتا بھی ہے تو ذہن میں پہلی سوچ یہی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں میرے مقدر کا حصہ اس لیے نہ بنایا تھا کہ مجھے فراز کا ساتھ نصیب ہونا تھا، اور پھر میں بے ساختہ اللہ کا شکر بجا لاتی ہوں۔ اس کی مصلحتیں سمجھنا ہم انسانوں کے بس کی بات کہاں۔ حوریہ اس کے وجود کو پچھتاووں کی بھٹی میں جھونک کر چلتی بنی تھی۔ اللہ کی جس مصلحت کو حوریہ اپنی خوش نصیبی گردان رہی تھی، وہ فہم و ادراک اسے کیوں نصیب نہ ہو سکا؟ اللہ نے اسے بھی ایک نیک، باحیا، پاک باز اور خوبصورت بیوی کا ساتھ دیا تھا، خوبصورت اور سلجھے ہوئے بچے جن کی تربیت کا کریڈٹ یقیناً ان کی ماں کو جاتا تھا۔ مالی آسودگی، رزق کی فراوانی، معاشرے میں قابل عزت مقام، شکر کرنے کا کوئی ایک پہلو تھا۔ پھر اتنے برسوں سے اپنے خونی رشتوں سے خود کو قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ بیوی کو بھی اس کے اپنوں سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ بابا جان نے زور زبردستی سے اس کی زندگی کا فیصلہ کر ہی دیا تھا تو ایک حد تک ناراضی دکھا کر اسے اپنی ہٹ دھرمی کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا۔ نائمہ کی شادی کے موقع پر وہ بڑے ہونے کے باوجود جھک گئے تھے۔ اس کی منت کی تھی کہ وہ خود ساختہ ناراضگی ختم کر کے بہن کی ڈولی کو کندھا دینے آ جائے۔ اس نے بنا جواب دیے فون کاٹ دیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کال کی۔ اس بار فون عفیفہ نے اٹھایا تھا۔ اگر تمہیں شادی میں جانے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے تو اپنے تایا جان سے کہو کہ تمہیں آ کر لے جائیں، لیکن پھر میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ وہ اتنا تیز بولا تھا کہ فون کی دوسری طرف اس کی آواز سن لی گئی، اور پھر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ اس روز کے بعد حویلی والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ وہ اتنا کٹور کہ پلٹ کر کبھی باپ بھائی کی خبر نہ لی، لیکن اس کے اپنوں کو اطلاع ملنے کی دیر تھی۔ وہ ایک کال پر دوڑے آئے تھے۔ وہ ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہ رہا تھا، اور وہ لوگ اسے ماضی دہرانے کی اجازت ہی نہ دے رہے تھے۔ اب واپسی کا سفر تھا، اور گاڑی کی آرام دہ سیٹ سے پشت ٹکائے وہ مسلسل ماضی میں ہی گم تھا۔ جب حویلی کے پھاٹک کے آگے گاڑی جا رکی تو جیسے ماضی کے خیالات کی روم بھی منقطع ہو گئی۔ تکلیف دہ ماضی بیت چکا تھا، خوشگوار حال منتظر تھا۔